बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ब्रिगेडियर इसहाक़ अहमद खटक और आज आपसे बात करना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में। पिछले कुछ दिनों से ये ख़बर चली है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के तकरीबन 70% इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने मज़ीद फतूहात की हैं। इस बात में कितनी हकीकत है और क्या वाकई ही अफ़गान तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान के 70% इलाके पर काबिज़ हैं, एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान अफ़गान हुकूमत की तरफ भी है और सवालिया निशान अमेरिकन अफवाज की तरफ भी है और सबसे बड़ा सवालिया निशान तालिबान की तरफ भी है कि क्या वाकई ही इस वक्त अफ़गानिस्तान का 70% इलाका तालिबान के कंट्रोल में है। मेरा ज़ाती अंदाज़ा है कि नहीं, ऐसी इस बात में काफ़ी मतलब शकूक हैं, मेरे ज़ाती शकूक हैं कि अफ़गानिस्तान 70% इलाके पर काबिज़ हैं। हाँ, उनका इन इलाकों पर असर व रसूख हो सकता है, इन्फ्लुएंस जिसको हम कहते हैं उन इलाकों में, इसलिए कि अफ़गानिस्तान तालिबान की तादाद जो कि अंदाज़ा लगाया जाता है तकरीबन 60 से 70 हज़ार के करीब हैं और अंदाज़ा इसलिए हम कहते हैं कि उनकी तादाद के बारे में किसी को भी इल्म नहीं है। उनके मुकाबले में जो अफ़गान अफवाज हैं उनकी तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब है और आल्दो वो उतने ट्रेंड नहीं हैं जिस तरह के दुनिया की बाकी अफवाज हैं। मसलन अगर हम मिसाल लेते हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इंडिया की या और छोटे ममालिक की, तो अफ़गान तालिबान उस फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से ना ट्रेंड है, ना इक्विप्ड है और ना शायद मोटिवेटेड है। उसके मुकाबले में तालिबान की मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके सिलसिले में हम बात करेंगे कभी ज़िंदगी रही तो, लेकिन आज मैं बात आपसे करना चाहता हूँ कि क्या तालिबान अफ़गानिस्तान पर मिलिटरीली जंग करके कब्ज़ा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर क्या होगा, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आने वाले दिनों में हम किस किस्म का अफ़गानिस्तान देख रहे हैं। पहली बात करेंगे जी, अफ़गानिस्तान पे तालिबान कब्ज़ा कर सकते हैं। मेरे ज़ाती ख्याल के हिसाब से अफ़गानिस्तान तालिबान की ताकत इतनी बड़ी नहीं है कि वो मिलिटरीली पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर सकें इन फेस ऑफ कोर्स अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। अफ़गान अवाम भी शायद अभी तक इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं कि तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हों और वही पुराना तालिबान वाला अफ़गानिस्तान नज़र आए। लेकिन अफ़गान तालिबान यही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में उनकी हुकूमत हो, चाहे वो बाज़ुए शमशीर से हो या थ्रू गन पॉइंट हो, लेकिन वो इस वक्त इसी स्ट्रैटेजी पर अमल कर रहे हैं कि अमेरिकन के निकलने के बाद वो बाकी मांदा इलाके जो कि उनके इन्फ्लुएंस में नहीं हैं उसके ऊपर भी कब्ज़ा करने की कोशिश करें। लेकिन 3 लाख के करीब अफवाज उनका मुकाबला करेंगी और मेरा ख़्याल है कि इसमें बहुत वक्त लगेगा। शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदाज़े के हिसाब से शायद तालिबान कभी भी पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ नहीं हो सकेंगे आजकल के हालात के हिसाब से। अब अगर वो काबिज़ नहीं हो सकते तो फिर क्या होगा? देखिए, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है अशरफ गनी साहब की और अब्दुल्ला की, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनका जो दौरे हुकूमत है वो चलता रहे। आपको याद होगा 2018 में इलेक्शन होना था, 2019 में हुआ और 2020 में ये जीत कर इन्होंने एक हुकूमत बनाई जिसको हम यूनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं और वो यूनिटी गवर्नमेंट कंटिन्यूशन है पिछली हुकूमत की जो कि अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला ने की थी और इस बार भी उसी किस्म का एक बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक अरेंजमेंट की गई। वो एक पॉलिटिकल साइड है। हम तालिबान की बात कर रहे थे। अगर तालिबान कब्ज़ा नहीं कर पाते पूरे अफ़गानिस्तान पर तो फिर क्या होगा अमेरिकनों के निकलने के बाद? अमेरिकनों का निकलना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जंग तो एक चल रही है, तालिबान एक जंग लड़ रहे हैं और उनका हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि जो बैरूनी अफवाज हैं वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएं, और दूसरा उनका मुतालबा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान में एक इस्लामी रियासत शरीयत के हिसाब से कायम करना चाहते हैं जिसके ऊपर
طالبان کی حکومت ہو. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کریں اور باقی لوگ حکومت نہ کریں، جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ابھی دنیا بدل چکی ہے. شاید افغان طالبان ان 60,000 افواج یا شاید 70,000 یا شاید اگر ہم بہت بھی زور لگا لیں 1,00,000 افواج کے طور پر پورے افغانستان پر قابض نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان کے مقابل میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ پرانے مجاہدین ہیں، ہم احمد شاہ مسعود کی پارٹی جو کہ ابھی عبداللہ دیکھ رہے ہیں، قانونی دیکھ رہے ہیں، یا اور جو ان کے بعد رہنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. شورا نظار کی میں بات کر رہا ہوں. باقی پولیٹیکل اور ملٹری گروپس ہیں، جس میں سب سے بڑا گروپ آپ کا گلبدین حکمت یار صاحب کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سے افغان حکومت کا یا افغانستان کا حصہ رہے ہیں اور کافی طاقتور حصہ رہے ہیں. تو ان سب کے ہوتے ہوئے کیا طالبان افغانستان پر ملیٹریلی قبضہ کر لیں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جنگ کریں گے، اس لیے کہ ان کے ارادے یہی ہیں کہ ہر طریقے سے افغانستان میں ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے جو کہ شریعت کے تابع ہو، اس کا قانون بھی شریعت کے حساب سے ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد وہاں کے حالات کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، افغانستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو روس کے نکلنے کے بعد جو حالات ہوئے تھے، جس کو ہم سول وار کے نام پہ جانتے ہیں، جس میں مجاہدین آپس میں لڑ رہے تھے اور افغانستان میں امن نہیں آ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے طالبان پیدا ہوئے تھے. وہی طالبان آج دوبارہ اسی سٹیج پر افغانستان کو لانا چاہ رہے ہیں، یا دوسرے افغان دھڑے جو ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور افغانستان کو ایک بار پھر اسی صورتحال میں لانا چاہ رہے ہیں جو کہ سوویت کے نکلنے کے بعد ہوئی تھی. ابھی امریکن کے نکلنے کے بعد بھی ایک پولیٹیکل ویکیوم آئے گا، ایک ملٹری ویکیوم آئے گا، اس لیے کہ امریکہ افغانستان کو پرامن چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے. 20 سال کی جنگ کے بعد بھی افغانستان میں کوئی امن کا معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا. یہ جو دوحہ والا معاہدہ ہوا ہے وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا. اب اس صورتحال میں کیا ہم افغانستان میں ایک خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک قسم کی دیکھ رہے ہیں اگر ستمبر سے پہلے انٹرا افغان ڈائلاگ شروع نہیں ہوتا. لیکن انٹرا افغان ڈائلاگ شروع کرنے کے لیے ابھی تک نہ طالبان اقدامات اٹھا رہے ہیں، نہ افغان حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے، اور نہ امریکن اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس صورت میں چانسز ابھی تک جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ خانہ جنگی. اب خانہ جنگی کو روکا کس طرح جا سکتا ہے؟ ایک سوال ہے. طالبان کیا اس خانہ جنگی سے کیا حاصل کر پائیں گی؟ کیا وہ جو باقی دھڑے ہیں، باقی دھڑے نہیں رہے اس وقت افغان حکومت ہے جن کے خلاف وہ نبرداز ہیں. لیکن ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ افغان حکومت بھی اس وقت تقسیم ہوئی ہے، عبداللہ اور اشرف غنی. لیکن اشرف غنی کا پولیٹیکل جو جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹنسی، وہ کون سی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اشرف غنی کے اوپر کہ ان کا عبداللہ کی تو کانسٹیٹنسی ہے، اشرف غنی کی کانسٹیٹنسی نہیں ہے، اور نہ ان کی اتنی بہت بڑی فالوئنگ، پولیٹیکل فالوئنگ کی، اس لیے کہ ان کا پولیٹیکل گروپ نہیں ہے، اور نہ وہ مجاہدین کی طرح یا عبداللہ کی طرح کسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح دوستم ہیں، جس طرح اسماعیل خان رے ہیں، جس طرح محقق ہیں، یا جس طرح گلبدین حکمت یار ہے. گلبدین حکمت یار کی پولیٹیکل پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے. تو کیا امریکنوں کے نکلنے کے بعد یہ دھڑے سارے ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور کیا یہ سارے مل کے افغان طالبان کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ ایک دوسرا بڑا سوال ہے. کیا افغان نیشنل سیکورٹی فورسز اس قابل ہیں کہ وہ طالبان کو روک سکیں، اور کس حد تک روک سکیں، کتنا عرصہ روک سکیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر تفصیلاً بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ بات چیت کرتا رہوں گا میں آپ کے ساتھ. آج کی یہی تھی کہ کیا افغان طالبان اتنی طاقت میں ہیں کہ وہ افغانستان پر
پوری طور پر قبضہ کر سکیں، میرے حساب سے نہیں، فی الحال نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا افغان حکومت اتنی طاقتور ہے کہ وہ طالبان سے جنگ جیت سکے؟ نہیں، وہ نہیں جیت سکتے. اگر 20 سال میں امریکہ اور اس کے ہواری علاقوں کی افواج، ہوائی طاقت، ملٹری پاور، اکنامک پاور، پولیٹیکل پاور، ہر صورت میں بھی اگر وہ طالبان سے جنگ نہیں جیت سکے تو افغان حکومت، جو کہ اس وقت ایک کمزور حکومت ہے، فائنینشلی بھی، پولیٹیکلی بھی، ملیٹارلی بھی، تو وہ اس گوریلا فورس کو جو کہ پچھلے 20 سال سے جنگ لڑ رہی ہے امریکنوں کے ساتھ، وہ بھی ان کو پار نہیں کر سکیں گے. اس صورت میں نہ اگر افغان حکومت طالبان کو ہرا سکتی ہے، نہ طالبان افغان حکومت کو ہرا سکتے ہیں، تو ہم کس قسم کا افغانستان دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جنگ جاری رہے گی. اگر میں اس لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، امن معاہدہ ہو جائے ان دونوں کے درمیان، بلکہ تینوں فریق ہیں، 3 بڑے فریق، امریکہ، افغانستان حکومت اشرف غنی صاحب کی اور طالبان، اگر ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا تو شاید افغانستان میں امن ہو. لیکن ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی آپس میں کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، جس وجہ سے انٹرا افغان ڈائلاگ بھی شروع نہیں ہو رہا ہے. اور ابھی تک جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ مشکل تجزیہ ہے کرنا، اس لیے کہ امریکنوں کے نکلنے کے بعد حالات کچھ شاید زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ سکیں. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے، نہ طالبان افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں اور نہ افغان حکومت طالبان کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا اسی کے سلسلے میں. اللہ حافظ.